امی کو فوت ہوئے ابھی 10 دن بھی نہ ہوئے تھے، ابو نے چھپ کر گھر کی ملازمہ سے نکاح کر لیا۔ ملازمہ 16 سال کی تھی اور میرے ابو 60 سال کے۔ جب رات ہوتی تو ملازمہ کے چیخنے کی آوازیں کمرے سے باہر آتی۔ ایک دن میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام عائشہ ہے، میری عمر 15 سال ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اماں ابا بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اماں کی پسند کی شادی تھی جبکہ ابا اماں کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اماں ابا کے چاچا کے بیٹے تھے۔ تبھی نانا نے اماں کی شادی اپنے بھائی کے گھر کر دی۔ ابا کو بھی دادا نے منا لیا۔ ابا بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کسی اور سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے دادا ابو کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر دادا ابو کا کہنا تھا کہ جہاں وہ کہیں گے وہاں ہی شادی کرنی ہوگی، مگر دادا ابو کی سختی پر ان کو ماننا پڑا۔ اماں 3 بہنیں تھیں، ابا اکلوتے بیٹے تھے۔ اماں کی شادی جس وقت ہوئی اس وقت ابا اماں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اماں کی شادی کے بعد نانا نانی کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور ایک خالہ کچھ ٹائم بعد اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ سب بہت پریشان تھے، سب نے ڈھونڈا پر وہ کہیں نہ ملی۔ ایک خالہ نیم پاگل ہو گئی تھی، وہ کسی سے نہیں ملتی تھیں، ہمیشہ تنہا رہتی تھیں، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھیں۔ ماں اکثر خالہ سے مل کر آتی تھیں لیکن وہ کبھی ہمارے گھر نہ آتی تھیں۔ ابا اماں کو ناپسند کرتے تھے، تبھی وہ اماں پر ظلم کرتے، ان کو مارتے پیٹتے، ان سے گھر کے کام تک لیتے۔ لیکن میری پیدائش کے بعد ابا کچھ بہتر ہو گئے تھے، اب اماں سے پیار سے بات کرتے تھے، اماں بھی خوش رہنے لگی تھی۔ اماں ہر وقت سونے کے زیورات پہن کر رکھتی، ابا نے اماں کو ہر آسائش مہیا کرائی۔ دادی ہمیشہ کہتی تھی کہ نئی نویلی دلہنیں سجی سوری ہی اچھی لگتی ہیں۔ میرے بعد گھر کا ماحول اچھا ہو گیا تھا۔ اماں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میرے قدم ان کی زندگی کے لیے بہت ہی اچھے ثابت ہوئے ہیں۔ اماں نے کبھی بھی مجھے ابا کے خلاف نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہم میاں بیوی کا معاملہ تھا، لیکن ان کی عزت میرا فرض ہے۔ میں نے اماں جیسا جذبہ اور ہمت کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اماں نے بہت سی تکلیفوں کے بعد بھی کبھی ابا سے بدتمیزی سے بات نہیں کی۔ ابا نے اماں کو ایک ملازمہ رکھ دی جو دن بھر اماں کا کام کرتی۔ وہ کچھ ادھیڑ عمر کی عورت تھیں، بہت عرصہ اماں کے کام کرتی رہی مگر پھر وہ بیمار رہنے لگی۔ اماں ان کو کہتی کہ اب تم گھر پر آرام کیا کرو، اگر تمہاری کوئی بیٹی ہے تو اسے گھر لے آؤ، وہ کام کر لیا کرے گی، مگر ملازمہ کہتی کہ وہ جوان ہے، میں اسے کام پر نہیں لے کر آتی۔ لیکن ایک روز اس بوڑھی عورت کی جگہ اس کی بیٹی کام پر آئی، لیکن اس نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ اماں نے کہا کہ تم گھونگھٹ اٹھا سکتی ہو، یہاں کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں گھونگھٹ نہیں اٹھا سکتی، اماں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ ملازمہ ہمارے گھر کام کرنے لگی، ابا کے سارے کام بھی وہی کرتی تھی۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، سفید رنگت اس پر بہت جچتی تھی۔ ملازمہ نے اماں پر اندھا بھروسہ کر لیا۔ اماں ہر وقت اس ملازمہ کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی تھی، وہ نہ جانے اپنے کون کون سے دکھ سناتی۔ مجھے وہ ملازمہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ میں اماں سے اکثر کہتی تھی کہ مجھے یہ عورت ٹھیک نہیں لگتی، مگر اماں ایک ہی بات کہتی کہ تمہیں بڑوں کی باتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ابا کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتی، مجھے ابا کا یہ رویہ بالکل پسند نہ آتا۔ میں اکثر اماں سے کہتی کہ ابا ملازمہ کے ساتھ بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کا ملازمہ کے ساتھ اتنا ہنسی مذاق کرنا بہتر نہیں ہے، مگر اماں خاموش رہتی۔ اکثر میں ملازمہ کو ٹوک دیا کرتی اور بولتی کہ اپنی حد میں رہا کرو، تم ایک ملازمہ ہو اور ملازمہ کی طرح رہا کرو۔ ابا کو دیکھتے ہی وہ آنسو بہانے لگتی۔ ابا ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیتے اور اماں سے کہتے کہ اس کو کچھ تمیز سکھاؤ۔ اماں بھی مجھ سے غصہ رہنے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس ملازمہ کو گھر سے نکلوا کر رہوں گی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اکثر اب اماں کی غیر موجودگی میں ملازمہ ابا کے کمرے میں جاتی اور کئی کئی گھنٹے بعد تک ملازمہ کمرے سے نکلتی تو پوری کانپ رہی ہوتی تھی اور نہ جانے اپنی چادر کے نیچے کیا چھپا لیتی۔ ایک روز تجسس کے مارے میں ملازمہ کو ابا کے کمرے میں جاتے ہی خود بھی ان کے پیچھے چل پڑی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دروازے کو دھکا لگایا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ ابا کے کمرے کی کھڑکیاں بہت اوپر تھیں جو میری پہنچ سے دور تھیں، تبھی میں اندر کا منظر نہیں دیکھ سکی، مگر اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے پر میرا تجسس مزید بڑھنے لگا۔ اندر سے کچھ کاغذات ہلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابا کمرے میں نہیں ہیں۔
ایک روز شام کے وقت اماں جب باہر سے لوٹی تو کافی پریشان تھی۔ گھر پر نہ تو ابا تھے اور ملازمہ تو شام کی جا چکی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں کیا ہوا ہے، اتنی پریشان کیوں ہیں، مگر اماں خاموش رہی اور آنسو بہاتے کمرے میں چلی گئیں۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ صبح تو اماں بالکل ٹھیک تھی، آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ اماں کی یہ حالت ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ابا بھی گھر آئے، لیکن ابا کافی خوش لگ رہے تھے۔ ابا آتے ہی کمرے میں چلے گئے، لیکن اماں کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ ابا نے مجھ سے اماں کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں دوپہر کا واقعہ بتا دیا۔ ابا بھی کافی پریشان ہوئے، وہ دوبارہ سے اماں کے کمرے میں دروازے کو کھٹکھٹانے لگے۔ میں اور ابا کافی پریشان تھے، اماں نے آج تک کبھی اس طرح نہیں کیا تھا۔ کافی بار دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی جب اماں نے دروازہ نہیں کھولا تو ابا غصہ ہونے لگے اور اماں کو غصہ سے بولنے لگے کہ یہ کیا بچپنا ہے، دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے، لیکن اماں کی آواز پھر بھی نہ آئی۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے جو اماں کسی کو نہیں بتا رہی۔ وہ آج رات جیسے تیسے ہم لوگوں نے کاٹ لی، مگر اگلی صبح جب اماں نے دروازہ کھولا اماں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ساری رات رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھلنا مشکل ہو رہی تھی۔ کمرے سے باہر آئیں تو میں صوفے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں کو دیکھتے ہی اماں کے سینے سے لگ گئی اور رونے لگی، اور میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اماں ایسے کیوں رویہ اختیار کیا ہوا ہے، لیکن وہ میری بات پر خاموشی سے آنسو صاف کرنے لگی، لیکن کچھ بولی نہیں اور کچن میں جا کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کیونکہ ناشتہ ہمیشہ ملازمہ بناتی تھی، آج اماں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اماں سے بولا کہ اماں ملازمہ کا انتظار کر لیں، وہ آنے ہی والی ہوگی، مگر اماں نے ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی کہ وہ جن کاموں میں لگی ہوئی ہے اسے وہی کرنے دو، اس پر وہی جستے ہیں، یہ گھر کے کام اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اماں کی بات میرے پلے نہ پڑی، مگر میں حیرانگی سے اماں کو دیکھنے لگی۔ اتنی دیر میں اماں ابا کو ناشتہ بناتے ہوئے دیکھنے لگے۔ ابا کافی غصے میں تھے، اماں کے ساتھ جھگڑنے لگے اور بولے کہ رات بھر تم نے کیا تماشا لگا رکھا تھا، آخر تم چاہتی کیا ہو، مگر اماں مسکرانے لگی اور بولی کہ تم مجھے پہلے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ایک طرفہ محبت ساری زندگی ساتھ نہیں چلتی۔ مجھے اماں کی باتوں سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا راز ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ ابا نے حیرت سے پہلے میری طرف دیکھا اور آنکھیں پھاڑے اماں کو دیکھنے لگے، شاید ابا کو اس بات کی توقع نہیں تھی۔ ابا کے چہرے پر غصہ مزید بڑھنے لگا، وہ ناشتے کی میز چھوڑ کر واپس کمرے میں بند ہو گئے۔ میں خاموشی سے اماں کے پاس گئی اور اماں سے پوچھا کہ اماں آخر کیا ہوا ہے، ابا سے کوئی جھگڑا ہوا ہے یا کوئی اور بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ اماں ناشتہ بناتے رونے لگی اور بولی کہ اپنے نصیب کی دعا کیا کرو، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ میں مزید پریشان ہو گئی، میں نے اماں کو تسلی دی اور خاموشی سے ناشتے کی میز پر بیٹھ گئی۔ ابھی ہم دونوں کو ناشتہ کرنے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ملازمہ آ گئی اور بولی کہ مالکن آپ نے ناشتہ کیوں بنایا، میں آ ہی رہی تھی، مگر اماں نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھ سے بولی کہ کہہ دیں اس سے آج کے بعد میرا کوئی کام نہیں کرے گی، اپنے مالک سے پوچھ لے، اگر تو نے یہاں کام کرنا ہے تو کر لے، ورنہ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے۔ ملازمہ اماں کے پاس آئی اور بولی کیا ہوا مالکن، کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ اماں نے نفرت بھری آنکھوں سے ملازمہ کو دیکھا اور بولی کہ مجھ سے سوال جواب کرنے والی تم کون ہوتی ہو، میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، بہتر ہے کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اب تو میں جان گئی تھی کہ کوئی تو بات ہے، اور بات بھی ملازمہ کو لے کر ہے۔ وہ کمرے میں گئی تو میں بھی اماں کے پیچھے چل پڑی اور اماں سے پوچھا کہ اماں ملازمہ نے کچھ کہا ہے، اگر کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے بتا دے، مگر اماں نے کہا کہ جب سکہ اپنا کھوٹا ہو تو کسی اور کو کیا کہنا۔ میں نے اماں کو ان کے حال پر چھوڑا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ سارا دن گزر گیا، ملازمہ سارا دن کافی بے چین تھی، بار بار نظر ابا کے کمرے کی طرف ڈال رہی تھی۔ اماں کیونکہ الگ کمرے میں تھی، مجھے ملازمہ پر شک ہونے لگا۔ دوپہر کے وقت ملازمہ کمرے میں گئی تو میں بھی تجسس کے مارے ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ آج شاید وہ دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ جو عورت اماں کے سامنے بھی اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی، اس نے کیسے ابا کے سامنے اپنا چہرہ کھلا چھوڑا ہوا تھا اور وہ ابا کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ مجھے سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں نے سارا دن سوچوں میں گزار دیا۔ میں ملازمہ پر نظر رکھنے لگی، جب ملازمہ
मुलाजिमा गई तो मैं भी अपने कमरे में आ गई, मगर मैं सारी रात सो ना सकी। सोचों की डोर अभी भी मुलाजिमा के ऊपर थी। मुझे मुलाजिमा से नफ़रत महसूस होने लगी। अब तो मैं कुछ भी करके उसका चेहरा देखना चाहती थी। आखिर वो चाहती क्या है? कुछ दिन गुजरे, सिलसिला मुसलसल चलता रहा। अम्मा अब्बा से नाराज़ हैं और मुलाजिमा रोज़ अब्बा के कमरे में जाती और कई घंटों बाद बाहर निकलती। एक रोज़ मैंने मुलाजिमा से पूछा कि तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती? हम तो औरतें हैं, हमसे किस चीज़ का छुपाना? मगर उसने कहकर टाल दिया कि मेरे चेहरे पर दाग धब्बे हैं, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए मैं अपना चेहरा छुपा कर रखती हूँ। लेकिन ये आवाज़ कहीं सुनी सुनी थी। मुझे शक सा महसूस हुआ, लेकिन मैं खामोश रही। लेकिन मेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं था। जो मैं सोच रही थी, अपनी शक को सच साबित करने के लिए अब्बा की लापरवाही की वजह से अम्मा बीमार रहने लगी। जवानी में ही अम्मा को न जाने कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो गई। अम्मा के चेहरे के रंग बदल गए थे। पीला जर्द चेहरा उनके बदले नसीब की कहानी सुनाता था। आंखों के गिर्द सियाह हल्के पड़ गए थे। यह तो वो खूबसूरत औरत थी ही नहीं जो नया लिबास पहन लेती तो सारे ख़ानदान की नज़र अम्मा पर टिक जाती। अब्बा बिल्कुल ही अम्मा को नज़रअंदाज करने लगे थे। अम्मा बीमार होती तो अब्बा पूछने तक ना आते थे और हर वक्त बस मुलाजिमा के आगे पीछे घूमते रहते। एक रोज़ अम्मा को शदीद बुखार हुआ, मगर अब्बा घर पर मौजूद नहीं थे। मैंने बहुत बार अब्बा को फ़ोन किया, मगर अब्बा ने भी फ़ोन का जवाब नहीं दिया। मुझे अपने अब्बा पर बहुत दुख होने लगा। अम्मा बुखार में तप रही थी, मगर मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने अम्मा से बोला कि मैं उनके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, मगर अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। कमज़ोरी इस कदर थी कि हिलना मुश्किल हो गया था। मैं अम्मा के लिए खाना बनाने गई और आधे घंटे बाद जब मैं वापस आई तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। जब मैंने अम्मा को मुर्दा हालत में देखा, मेरे हाथ से खाने की ट्रे ज़मीन पर गिर गई। मैं चीख मारते हुए अम्मा के पास गई और अम्मा को बहुत बार हिलाया, मगर अम्मा का वजूद बेहिस्सो हरकत था। मेरे तो जिस्म से जान निकल गई। अम्मा की यह हालत देखकर मैं चीख चीख कर अम्मा को उठाती रही, मगर आने वाले कहाँ वापस आते हैं। कुछ वक्त में ही घर में कोहराम मच गया। मैं अम्मा की चारपाई से लिपटी फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन जिस इंसान के साथ अम्मा ने सारी ज़िंदगी गुजार दी थी, उस इंसान की आंखों में एक आंसू भी नहीं था। मुझे उस वक्त कोई होश नहीं था, मगर मैं अब्बा से बहुत से सवाल करना चाहती थी। मुलाजिमा एक कोने में खड़ी ना जाने क्या कर रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। अम्मा का जनाजा उठा तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा को की तदवीन के बाद सब लोग अपने अपने घर को चले गए। पूरे घर में मुझे अपने आप अकेला महसूस हो रहा था। मेरे अब्बा ने एक बार मुझे अपने सीने से नहीं लगाया था। घर पर अब मैं अम्बा और मुलाजिमा ही होते थे। मैं अपने काम खुद करती थी और मुलाजिमा अब्बा और बाकी घर के काम करती थी। मैं ज़्यादा अब्बा से भी बात नहीं करती थी। मुलाजिमा की चाल ढाल अब सब कुछ बदल गए थे। मुझे कुछ हैरत होती है, पहले वाली औरत क्यों नहीं लगती। मुझे उस मुलाजिमा पर काफ़ी बार शक हुआ था। अब अक्सर अब्बा की गैर मौजूदगी में उस मुलाजिमा से कोई वकील मिलने आता जिसने सफ़ेद रंग का कोट पहना होता और उसके हाथ में बहुत सी फाइल्स मौजूद होती थी। मुझे मुलाजिमा पर बहुत हैरत होती, मगर मैं अपने गम से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई थी। जो उस बात पर ज़्यादा गौर करती अम्मा को मैं अभी 40 दिन भी ना हुए थे। अब्बा ने छुपकर घर की मुलाजिमा से निकाह कर लिया। वो हर वक्त मुँह छिपाए रखती। मैं अभी अम्मा के गम से ना निकली थी कि अब्बा ने एक और सदमा दे दिया। मुझे तो हैरत थी अब्बा की खुदगर्जी पर। मुझे अब्बा से नफ़रत महसूस होने लगी थी। मुलाजिमा ने अभी भी खुद पर घूंघट नहीं उतारा था। मुलाजिमा मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखती, मेरे सारे काम ज़बरदस्ती करती और मुझे हमेशा कहती कि मैं तुम्हारी माँ की जगह पर हूँ, मुझे अपनी माँ जैसा ही समझो। ये समझ लो कि ये शादी मेरी मजबूरी थी, वरना तुम्हें माँ का प्यार कभी ना मिलता। मुझे उसकी बात पर हैरत होती। ये अब्बा का नाम लेकर मुझसे बहुत से काम करवा लेती और रोज़ाना एक कागज़ पर मुझसे दस्तखत करवाती, लेकिन मुझे सख्ती से मना करती कि किसी को ना बताना। कागज़ पर न जाने क्या लिखा होता था। पहले तो मैं कागज़ात पर दस्तखत नहीं करना चाहती थी, मगर वो मुझे जब कहती कि तुम्हारे अब्बा का हुक्म है, वरना वे तुम्हें घर से निकाल देंगे, तो मुझे दस्तखत करने पड़ते। एक रोज़ मैं चुपके से अब्बा के पास गई और बोली कि आपने मुलाजिमा से निकाह कर लिया है, मगर वो ना जाने मुझसे क्या क्या करवाती रहती है। तो अब्बा ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि वे जो कहती है वो कर दिया करो। उसके साथ बहस की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो अपने अब्बा की बात पर हैरान थी कि कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है, जिसे किसी गैर के सामने अपनी औलाद
हालात भी नज़र न आए। अगली रोज़ सुबह के वक्त मैं अब्बा से अपनी पढ़ाई से मुतालिक कुछ पूछने गई थी कि मुलाजिमा अब्बा के कमरे में से उनसे कोई बात कर रही थी। मैं भी छुप कर उनकी बातें को सुनने लगी। मुलाजिमा कह रही थी कि आपकी बेटी को मुझ पर शक है, अब वो मुझ पर बहुत नज़र रखती है। मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मुझे मेरे घर वापस छोड़ आएँ। मैं वहाँ ही ठीक थी, आपने ना जाने क्यों मुझ जैसी से निकाह कर लिया और यहाँ ले आए। यहाँ तो मेरी हैसियत अभी भी एक मुलाजिमा जैसी है। अब्बा ने मुलाजिमा को तसल्ली दी और बोले कि तुम इस घर की मालकिन हो, मेरी साबिका बीवी के मरने के बाद अब तुम ही सब कुछ हो। काश वो उस रोज़ हम दोनों को इकट्ठा ना देखती तो आज वो यहाँ होती। अब्बा की आवाज़ आ गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब्बा जो कह रहे थे वे सच है। अम्मा उस रोज़ से इसलिए परेशान थी और अब्बा से नाराज़ थी। अब्बा बेवफाई की सब हदें पार कर गए थे। अब्बा ने मुझे और अम्मा को जो गम दिया था वो तो नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर अब जो हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता था। मैंने अपने नसीब के साथ समझौता कर लिया, जैसे मेरी अम्मा ने अपने नसीब का लिखा मान लिया था। मैं खुद को ये सोचकर हौसला देती कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, उम्र भर तो हम यहाँ नहीं रह सकते, हमने भी वापस जाना है। अम्मा की मौत ने मुझे तोड़ दिया था, वहीं कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत भी दी थी। एक दिन मुलाजिमा काम कर रही थी, मैं भी किचन में किसी काम के लिए गई, मगर मेरी नज़र जैसे ही मुलाजिमा के गले पर पड़ी तो मैं दंग रह गई। उसके गले में सोने की चैन देखकर मुझे शक सा हुआ कि उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो सर पर आसमान टूट पड़ा। वो मुलाजिमा कोई और नहीं बल्कि मेरी नीम पागल खाला थी। मेरी आंखें खुल गई, मगर फिर भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। खाला घूंघट उठते ही एकदम चौंक गई और मुझे हैरत से देखने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब्बा ने अम्मा को धोखा खाला की वजह से दिया था। ये कोई और ही कहानी थी, मुझसे वो कुछ छुपाया जा रहा था। मैं कुछ नहीं जानती थी। अब तो मैं बस चेहरे पर हाथ रख के इस बात को यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि मैं जो देख रही हूँ वो हकीकत भी है या नहीं। मैं उल्टे कदमों अपने कमरे में आकर बंद हो गई। अब्बा घर आए तो मैं उस वक्त भी कमरे से नाक निकली। ना जाने खाला ने अब्बा को क्या कहा कि अब्बा रात के वक्त मेरे कमरे में आए और बोले कि उन्होंने मुझसे कुछ बात करनी है, मगर मैं उस वक्त इस हालत में नहीं थी कि मैं किसी से बात करती। मुझे धक्के पे धक्का मिल रहा था, मुझे संभालने के लिए कुछ वक्त दरकार था। मैंने अब्बा से बोला कि अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी, मगर अब्बा मुझ पर गुस्सा होने लगे और बोले कि जल्दी से मेरी बात सुनो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बोली कि मुझे भी आपसे बुरा कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने ना सिर्फ मेरी अब्बा की जान ले ली बल्कि मुझ पर इतना बोझ लाद दिया जिसको उठाने के लिए मेरे कंधे कमज़ोर थे। क्या अब्बा ने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि मेरे जहन पर इस सब का क्या असर पड़ेगा? अब्बा ने तो वही किया जो उनको बेहतर लगा। दोगले रिश्तों का बोझ इंसान को थका देता है। मैंने अपने आंसू साफ किए और हिम्मत करते हुए अब उठकर अब्बा की बात सुनने लगी। मैंने अब्बा से कोई सवाल ना किया, ना ही कोई जवाब मांगा। मैं खामोशी से अब्बा के सामने सर झुकाए खड़ी थी, शायद कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब्बा ने लंबा सांस लिया और मुझे अपने पास बुलाया। मैं अब्बा के पास जाकर बैठी तो अब्बा ने अपनी बात शुरू की। मैं बहुत गौर से अब्बा की हर बात को सुन रही थी। अब्बा ने बोला कि अब्बा और खाला बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर अम्मा की मोहब्बत खाला और अब्बा की मोहब्बत पर भारी पड़ गई। अब्बा ने दादा को बहुत बार समझाने की कोशिश की, मगर दादा एक ही ज़िद पर थे कि उनका भाई किसी सूरत छोटी बेटी के लिए नहीं मानेगा जब तक उनकी बड़ी बेटी की शादी नहीं हो जाती, और रिश्ता भी उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के लिए मांगा है, ना कि छोटी बेटी के लिए। अब्बा को अपनी इज्जत और अब अना प्यारी थी, मगर मेरी मोहब्बत किसी को नज़र नहीं आई। मैंने भी उस दिन खुद से वादा कर लिया कि कुछ भी हो जाएगा मैं तुम्हारी अम्मा को कभी खुश नहीं होने दूंगा, हमेशा उस पर जुल्म करूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मैं गलत था, मैंने तुम्हारी माँ पर जुल्म भी किया और उसे हर खुशी से महरूम रखा, मगर ये बात है कि मैं तुम्हारी पैदाइश के बाद मेरे दिल में उसके लिए नरम गोशा पैदा हो गया था। मैंने उससे मोहब्बत ना सही मगर उसको इज़्ज़त देना शुरू कर दी। लेकिन एक रोज़ मैं काम के सिलसिले में शहर गया तो वहाँ तुम्हारी खाला एक अस्पताल के बाहर खड़ी थी। तुम्हारी खाला बहुत बीमार थी। मैंने ज़बरदस्ती उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी खाला तन्हा रहने की वजह से बीमार रहने लगी हैं। तन्हा इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मैं अब्बा की बातें बड़े गौर से सुन रही थी। मुझे लगा कि अब्बा मुझसे गलत बयानी कर रहे हैं, मगर मेरे पास अब्बा को गलत साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत भी मौजूद नहीं था। मैं खामोशी से अब्बा को सुनती रही। अब्बा ने अपनी कहानी जारी रखते हुए मुझे बताया कि उस रोज़ खाला की ज़िद के बावजूद अब्बा उन्हें अपने साथ घर लाना चाह रहे थे, मगर खाला का एक ही कहना था कि वो अपनी वजह से आप लोगों का घर ख़राब नहीं करना चाहती। मगर ना जाने नसीब में क्या लिखा था, तुम्हारी अम्मा ने मुझे और तुम्हारी खाला को एक साथ देख लिया। मैं ये बात जानता था कि तुम्हारी
اماں مجھے اور تمہاری خالہ کو ایک ساتھ دیکھ چکی ہیں۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ تمہاری خالہ کی طبیعت دن پہ دن بگڑتی جا رہی تھی، اس پر تمہاری اماں کا بگڑتا رویہ مجھے دوہری پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ تمہاری خالہ گھر پر ملازمہ بن کر رہنے لگی اور اصل ملازمہ کو میں نے کام سے ہٹا دیا۔ تمہاری اماں بھی یہی جانتی تھی کہ ملازمہ کوئی اور نہیں تمہاری سگی خالہ ہیں۔ تمہاری خالہ نے کئی بار تمہاری اماں سے معافی مانگنے کی کوشش کی، وہ بے قصور ہو کر تمہاری اماں کو صفائیاں دیتی رہی، مگر تمہاری اماں کی ایک ہی ضد تھی کہ میں تمہاری اماں کو طلاق دے دوں۔ میں بے وفا نہیں تھا، مگر تمہاری اماں نے مجھے بے وفائی کا تمغہ بھی دے دیا۔ میں خاموشی سے سب برداشت کر رہا تھا۔ جس روز تمہاری اماں کی موت ہوئی اس روز میں ٹریفک میں بہت بری طریقے سے پھنسا تھا، لیکن جب تک میں گھر آیا تب تک دیر ہو چکی تھی۔ غلط فہمیاں انسان کو برباد کر دیتی ہیں اور نہ جانے اس غلط کے بدلے میں کتنی ہی گھر تباہ برباد ہو چکے ہیں۔ ہر رشتے میں سب سے پہلے انسان کا بھروسہ کرنا لازم ہے، مگر نہ تمہاری اماں نے مجھ پر بھروسہ کیا اور نہ ہی میں کبھی دلا سکا۔ ابا کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو گیا اور میں کچھ نہیں کر پائی۔ میں ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی جب خالہ میرے سامنے پانی لیے کھڑی ہو گئی اور بولی کہ پانی پی لو، اور غور سے کبھی پانی کو تو کبھی خالہ کے چہرے کو دیکھتی۔ پھر ہاتھ بڑھا کر میں نے گلاس پکڑ لے اور پانی پینے لگی۔ میری خالہ کو نہ جانے مجھ پر ترس آ گیا تھا، وہ جلدی سے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی، تبھی میں خالہ کے ساتھ لگی رونے لگی۔ میرے دل پر بڑا بوجھ بہت حد تک ختم ہو چکا تھا۔ پہلے سے گھر کا ماحول کچھ بہتر ہونے لگا۔ خالہ میرا بہت خیال رکھتی، میری ضروریات میرے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دیتی۔ میری صحت سے لے کر میری پڑھائی تک کی ساری ذمہ داریاں خالہ نے اپنے سر پر لے لی۔ ابا بھی ہر دوسرے دن خالہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے۔ خالہ کا بھی علاج اچھی طرح سے ہو رہا تھا۔ ایک دن خالہ میرے پاس آئی، ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کاغذات تو پہلے بھی میں نے کہیں دیکھے ہیں۔ خالہ بہت عرصے پہلے مجھ سے ایسے ہی کاغذات پر دستخط کروایا کرتی تھی۔ ابھی بھی میرے پاس جن کاغذات کو لے کر آئی تھی اور مجھے دستخط کرنے کے لیے بولا تھا، پہلے تو مجھے تجسس ہوا کہ آخر ان کاغذات میں ایسا کیا ہے۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ کاغذات کس چیز کے ہیں، تو مجھ سے نظریں چرانے لگی جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہوں۔ میں نے خالہ سے پھر سوال دہرایا کہ خالہ یہ کاغذات کس چیز کے ہیں، تو خالہ بولی کہ اس بات کا تمہارے ابو کو بالکل بھی علم نہ ہو، یہ ان کے جائیداد کے پیپرز ہیں جو تمہاری اماں نے تمہارے ابا کی جائیداد میں سے کچھ میرے نام کر دی تھی۔ جب تمہارے ابا نے بہت سی جائیداد تمہاری اماں کے نام لگائی تو میری حفاظت کے لیے تمہاری اماں نے ان میں سے کچھ جائیداد میرے نام کر دی تھی، مگر اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری امانت تمہیں واپس لوٹانا چاہتی ہوں۔ مجھے سب نہیں چاہیے، مجھے جو چاہیے تھا وہ اللہ نے میری جھولی میں بنا مانگے ہی ڈال دیا۔ ایک محبت کرنے والا شوہر، ایک پیاری سی بیٹی اللہ نے مجھے نہ جانے کس نیکی کے صلے میں دی تھی۔ یہ بات تمہارے ابا کو کبھی نہ پتہ چلے، ورنہ تو تمہاری اماں کے لیے ان کے دل میں عزت اور محبت تھی اور بھروسہ تھا۔ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب ان کا بھروسہ نہ صرف تمہاری اماں پر بلکہ مجھ پر، بلکہ دنیا کی تمام عورتوں پہ سے اٹھ جائے گا۔ میں خالہ کو جتنا برا سمجھتی تھی، خالہ اتنی بری نہیں تھی۔ وقت اور حالات نے میرے آگے ایسے واقعات لا کر کھڑے کر دیے کہ جن پر بھروسہ کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ جو غلطی ماں نے کی وہ غلطی کہیں نہ کہیں میں بھی کر رہی تھی، مگر میری آنکھیں جلدی ہی اللہ نے کھول دی اور میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتی اس سے پہلے ہی سچائی سامنے آ گئی۔ کاش یہ سچائی اماں کے سامنے بھی آ جاتی تو شاید آج اماں میرے ساتھ ہوتی۔ ہماری زندگی میں دو چیزیں ہمیں بے بس کر دیتی ہیں، ایک کاش اور شاید۔ خالہ نے اماں کی دی ہوئی ساری جائیداد میرے نام کر دی، اس بات کی بھنک بھی ابا کو نہیں ہونے دی۔ خالہ میری اماں جیسی تو نہ تھی، مگر چہرہ کچھ کچھ میری اماں سے ملتا تھا۔ مجھے اکثر خالہ میں اپنی اماں نظر آتی۔ خالہ بھی میرے خیال ماں کی طرح رکھتی، انہوں نے کبھی اپنی اولاد کی خواہش ہی نہیں کی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ مجھے اللہ نے ایک بیٹی دے دی ہے، جو اور کیا چاہیے۔ میں تو اس عورت کی ظرف پر حیران تھی جو اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اپنی بہن کے کیے کا بدلہ مجھ سے لے سکتی تھی، مگر انہوں نے اپنا آپ دکھاتے ہوئے مجھے یہ بات سمجھائی کہ ہر برا کرنے والے کے ساتھ برا نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم کچھ اچھائی کر دیں تو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت خود دے دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر برائی کے بدلے میں برائی ہی دی جائے۔ یہ آپ کا ظرف اور آپ کے ضمیر پر منحصر ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے اور کس چھوٹی چیز کے بدلے کیا بڑی چیز دے سکتا ہے۔ اگر ہم سمجھوتا کر لیں اور اپنے نصیب کا لکھا مان لیں اور منفی سوچ کی جگہ مثبت سوچ رکھنے لگیں تو ہماری زندگی میں کئی مسئلے ہم بغیر کچھ کیے حل کر سکتے ہیں۔ اعتبار اور عزت ہر انسان کا حق ہے۔ ابا کو اماں سے ہمیشہ
ایک ہی شکوہ رہا کہ اماں ابا سے محبت ضرور کرتی تھی مگر کبھی ان پر بھروسہ نہیں کیا۔ ہمارے کچھ رشتے ہی میں کچھ سکھا جاتے ہیں اور بچے ہمیشہ اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ میں نے اپنی خالہ اور اپنی ابا سے ایک ہی بات سیکھی تھی کہ رشتہ کوئی بھی ہو اس پر سب سے پہلا بھروسہ کرنا سیکھو تاکہ وہ عمر بھر چل سکے۔ دھنیہ واد دوستو۔